السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا رکھے، ہم سب کی جائز تمنائیں پوری کرے اور ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت ہو، راحت ہو، سکون ہو اور صحت ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ یتیم لڑکیوں کے حق میں دہراتا ہے تاکہ لوگ ان یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف کرے، نہ کہ ان کے مال و جمال پر لالچ کی بنا پر پھن پھیلا کر بیٹھے رہیں کہ دوسروں سے بھی ان کا نکاح نہ ہونے دے، اور وہ بچے جو یتیم ہو گئے اور تمہاری سرپرستی میں آئے تو ان کے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے میراث کی دیکھ بھال کرو، جیسے پہلے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ذرا سوچو یہ وقت آخر تمہارے بچوں پر بھی آ سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر بیوی کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو، ممکن ہے کہ وہ بیوی بانجھ ہو یا پھر مریض ہو یا پھر کسی اور وجہ سے صحبت کے قابل نہ رہی ہو، تو دونوں کو چاہیے کہ آپس میں فیصلہ کر لیں۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے اوپر صبر کرے اور اپنے شوہر کی مجبوری کو سمجھ کر اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے، مثلاً اپنا کچھ مہر اسے چھوڑ دے، یا پھر اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو جھگڑا فساد نہ کرے اور اپنے نفس کو قابو میں کرے تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق قابل نفرت ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف میاں بیوی کی بلکہ بچوں کی بھی زندگی برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر اگر اس طرح صلح ہو جائے اور تم ایک اور بیوی کر لو تو ایسا نہ ہو کہ بس اسی کے ہو کر رہو اور دوسری سے بالکل ہی بے تعلق ہو جاؤ کہ وہ بے شوہر ہو کر رہ جائے۔ آخر اس بیوی نے بھی تو اپنے اوپر صبر کیا، تو تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ انصاف سے اور خدا ترستی سے کام لو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ لیکن اگر معاملہ اس حد تک بڑھ جائے کہ طلاق کی نوبت آئے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی وسیع قدرت سے ایک دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا، کیونکہ قسمت کا بنانا اور بگاڑنا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اگر تم اس سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، کیونکہ اس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جان رکھو کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی، اسی لیے اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے احکام کی پابندی کرو۔ پھر فرمایا کہ انصاف کرنے کے معاملے میں سچائی سے کام لو، اگرچہ اس میں تمہارے اپنے نفس، والدین، امیر، کسی غریب یا اپنے ہی رشتہ داروں کا فائدہ ہی کیوں نہ ہو، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو، سچی گواہی دو، اور دیکھو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی ساری بھیجی ہوئی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں مسلمان بن کر رہنے میں فائدہ نظر آئے تو مسلمان بن گئے، ورنہ پھر کافر بن کر پوجا پاٹ کرنے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس نہ ہدایت ہے اور نہ ہی مغفرت۔ اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اور نہ ہی اسلام کے خلاف کافروں کی مدد کرو کہ کفر کا بول بالا ہو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے، اور ایسی صحبتوں سے پرہیز کرو جہاں آیات الہی کا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر منافقوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح وہ دو بیڑیوں میں درمیان ڈانو ڈول ہیں، نہ پورے مسلمان ہیں اور نہ ہی پورے کافر، جہاں جدھر ان کو فائدہ نظر آتا ہے اسی طرف جھکتے ہیں۔ اور دیکھو کہ یہ منافق کیسی سستی سے اذان کی آواز پر نماز کے لیے آتے ہیں اور اپنے دل پر صبر کر کے نماز میں شریک ہونے آتے ہیں، یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اگر ان کے دل میں جھانکو تو معلوم ہوا کہ انہیں اللہ کے ذکر سے کوئی دلچسپی نہیں، تو اللہ کو بھی ان سے کوئی دلچسپی نہیں۔ دراصل انہوں نے خود ہی اپنے لیے ایسے منافقت کے راستے پسند کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی
راستے کھولتا جاتا ہے، جو جیسا چاہے تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی اسے دیتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو تو وہ بھی اس کی قدر کرتا ہے، اور منافقوں کو تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے، اور وہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لیکن اگر جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر کے اپنی خواہشوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کرے تو اللہ کے یہاں بہت بڑا انعام پائے گا، کیونکہ خواہ مخواہ اللہ کسی کو سزا نہیں دیتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔